پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک لڑکا الادین ہوتا تھا جو کہ بہت ہی غریب تھا۔ ایک دن وہ چوری کر کے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے سپاہی لگ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں رکو چور، تم کہاں جا رہے ہو؟ بھاگتے بھاگتے اچانک اس کے ہاتھ سے سیب گر جاتا ہے اور سپاہی اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو لے کے وہ قید خانے میں جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ اس کو راستے میں شہزادی نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رکو رکو رکو، کیا تم شہزادی جیسمین ہو؟ شہزادی جیسمین اس وقت کے بادشاہ سلطان کی بیٹی ہوتی ہے اور وہ سارا دن محل کے اندر رہ جاتی ہے۔ بادشاہ سلامت اس کو محل سے باہر نہیں جانے دیتے۔ اس کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ میں محل کی باہر کی دنیا دیکھوں۔ سپاہی الادین کو محل کے غار میں بند کر دیتے ہیں اور غار میں گھومتے گھومتے الادین ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ بہت سارا سونا ہوتا ہے۔ وہاں پہ الادین کو ایک چمکتی ہوئی چیز دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس کو اٹھا کے اندھیری غار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، اور وہ اس چراغ کی صفائی شروع کر دیتا ہے کہ اچانک ایک جن نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے ہو ہا ہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ الادین ہکا بکا رہ جاتا ہے اور کچھ دیر بعد بولتا ہے مجھے اس غار سے باہر نکال دو۔ جن زور سے کہتا ہے ہاں 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 ہاں، جو حکم میرے آقا، اور اگلے ہی لمحے الادین غار سے باہر ہوتا ہے۔ الادین غار سے فرار ہو کر سیدھا اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، اس کو سارا معاملہ بتاتا ہے اور اس کے ذہن میں اچانک شہزادی کا خیال آتا ہے جو کہ بہت خوبصورت تھی، اور وہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میں شہزادہ بن کے اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلطان کہتا ہے کہ وہ صرف ایک شرط پہ اپنی بیٹی سے شادی کرے گا، اگر یہ اس کا دل جیت لے۔ اس کے بعد شہزادہ شہزادی جیسمین سے ملتا ہے، اس سے دوستی کرتے ہیں اور شہزادی جیسمین بھی ایسا اس کو پسند کرنے لگ جاتی ہے۔ شہزادی جیسمین اور شہزادی کی بڑھتی ہوئی دوستی کو دیکھ کر سلطنت کے سپہ سالار جعفر کو شک ہو جاتا ہے اور وہ اپنے خاص آدمی کو حکم دیتا ہے کہ پتہ لگاؤ یہ شہزادہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ ایک رات جب شہزادہ محل میں سو رہا تھا تو سپہ سالار کے جاسوس وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ شہزادے کے پاس ایسا کوئی جادوئی چراغ ہے جس کے اندر ایک جین قید ہے اور اس کے پاس بہت ساری طاقت ہے۔ وہ چراغ وہاں سے چرا لیتے ہیں اور جا کے سپہ سالار جعفر کو دے دیتے ہیں۔ سپہ سالار چراغ کو حاصل کرنے کے بعد بہت زیادہ طاقتور بن جاتا ہے اور وہ اس کی طاقت سے بادشاہ سلطان کے محل پہ قبضہ کر لیتا ہے اور سزا کے طور پہ شہزادے کو ایک برفانی علاقے میں دور کہیں بھیج دیتا ہے۔ الادین ہار نہیں مانتا اور شہزادی کو بچانے کے لیے دوبارہ محل میں پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنی چال میں سپہ سالار کو پھنسانے کے لیے کہتا ہے کہ تم کبھی بھی ہمیشہ کے لیے طاقتور نہیں بن سکتے کیونکہ یہ چراغ صرف 3 خواہشیں پوری کرتا ہے۔ جیسے ہی سپہ سالار یہ بات سنتا ہے تو اس کو جوش آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں خود ایک طاقتور جن بن جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ جیسے ہی وہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہ خود چراغ کے اندر قید ہو جاتا ہے۔ سپہ سالار کو چراغ میں قید کرنے کے بعد الادین چراغ کے اصل جن کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ الادین کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنے علاقے کی طرف اڑان بھر دیتا ہے۔ اس کے بعد الادین بادشاہ سلطان کو کیسے آزاد کرواتا ہے۔ الادین کی بہادری اور ہمت سے بادشاہ سلطان بہت متاثر ہوتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کی شادی الادین سے کروا دیتا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی زندگی ہنسی اور خوشی سے گزارنے لگتے ہیں۔